بسم الله الرحمن الرحيم بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب اولا ان کا شیدا رب اولا میں کچھ بھی نہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین یاران طریقت ادب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے چند کلمات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں اور بخاری اور مسلم سے دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان آیات بینات اور کلمات طیبات کی روشنی میں چند باتیں
ماہ رمضان اور استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے آج ہم کریں اور سنیں گے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں گے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ ہم سے یہ پیغام، یہ موجودہ، یہ خوشخبری دے کر جدا ہو رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ یہ پیغام دیتا ہوا ہم سے ماہ شعبان جدا ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر طرف اہل ایمان خوش ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر ایمان والوں کے چہروں پر خوشیاں ہیں، ان کے سینے اس ماہ مبارک کی آمد سے مچل رہے ہیں۔ ہر صاحب ایمان خوش ہے، اور خوش کیوں نہ ہو، یہ وہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کی پہلی رات کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے روزے داروں پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات جس پر ایک بار وہ نگاہ رحمت فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر نار جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ رمضان، مقدس مہینہ۔ آج کا دن جمعۃ المبارک ہے، اور جو آئندہ جمعہ آئے گا اس کے اندر فرق پتہ چل جائے گا کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں۔ اس ماہ کے آتے ہی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو جاتی ہیں، فرش پر رونقیں، عرش پر رونقیں، ہر طرف رونق ہی رونق ہو جاتی ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی آمد کی رونقیں ہیں، فرش پر بھی رونقیں ہیں، عرش پر بھی رونقیں ہیں۔ عرش پر فرشتے زمین پر آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، تو فرشتوں کے آنے جانے کی وجہ سے رونقیں بن جاتی ہیں۔ بازاروں میں خریداروں کی رونقیں، اور مسجدوں میں گناہگاروں کی رونقیں۔ یہ ایسا ماہ مبارک ہے جس کے آتے ہی ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے، رونقیں ہی رونقیں ہو جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ اس ماہ کے آتے ہی، اس ماہ کے نازل ہوتے ہی، اس ماہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیتا ہے، اور ہر دن ہر رات کے بدلے میں اپنے محبوب کے روزے دار جو ہیں 10 لاکھ روزے داروں کو اللہ رب العزت جنت عطا کرتا ہے۔ ذرا مل کر بولیں سبحان اللہ۔ جب ماہ رمضان کی ایک رات آتی ہے تو ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ اپنے محبوب کی امتیوں کو جنت عطا کرتا ہے، اور پھر ہر رات یہی کام رہتا ہے، یہی حکم چلتا رہتا ہے، یہی اس کی عطا رہتی ہے کہ ہر رات 10 لاکھ امتیوں کو وہ جنت عطا کرتا ہے۔ اور پھر ایک ایسی رات آتی ہے کہ جتنی بخشش اس نے پورے مہینے میں کی ہوتی ہے، ایک رات میں وہ بخشش کرتا ہے۔ وہ رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جتنی بخشش پورے مہینے میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایک رات میں اپنے محبوب کے گناہگار روزے دار امتیوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا مشکل کشا، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت میری امت کی بخشش نہ کرنا چاہتا تو میری امت کو ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا، ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا۔ اللہ رب العزت امت کی بخشش کا ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے امت کو بخشے، اس لیے امت کو ہر سال ماہ رمضان عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ، وہ ماہ رمضان جو پوری رحمتوں کے ساتھ، عنایات کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، نجابتوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ ہم پر جلوہ فگن ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک جس کو حضرت امام بخاری نے، حضرت امام مسلم نے نقل کیا ہے، متفقن علیہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا، جس نے ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کیا، قرآن سنا، راتوں کو تراویح کی صورت میں قیام کیا، تو اللہ رب العزت اس کی ساری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش کے دن ہیں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے دن ہیں، اس کی بخشش عام ہے۔ گویا یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان کے جو دن آ رہے ہیں، یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ اس کی رحمت کی سیل کے دن ہیں، اس کی رحمت کی سیل کے دن ہیں۔ عام ہے اس کی رحمت۔ گناہگارو آؤ، سارا سال گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، حکم عدولی کرتے ہو، میرے احکام سے دور رہتے ہو، آؤ میں تمہیں ماہ رمضان عطا کر رہا ہوں، ایسا ماہ رمضان عطا کر رہا ہوں کہ تم اس ماہ کے اندر نفل پڑھو گے، میں خدا تجھے فرضوں کا ثواب عطا کروں گا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنی مغفرت، اپنی بخشش کی قیمت نہیں لگاتا، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے محبوب کا امتی کوئی عمل کرے، میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرتا ہے، میں اسے فرضوں جتنا ثواب عطا کرتا ہوں، اور جو فرض ادا کرتا ہے ایک فرض کے بدلے میں 70 فرائض جتنا ثواب عطا کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیا کرتے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، ماہ رمضان کی مبارکبادیاں دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور صحابہ کی سنت ہے۔ اور جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے صحابہ یوں نہ کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان ہم سے جدا ہو گیا۔
اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کی تکریم کرتا ہے وہ گویا سبحان کی تکریم کرتا ہے، سبحان کی تکریم کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو جلوہ فکن ہو رہا ہے، کل سے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ خوشی کہ نہیں؟ لگتا نہیں ویسے، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک، آپ کی سنت مبارک کیا ہے کہ ماہ شعبان کے اختتام پر آپ ماہ رمضان کے استقبال پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت مبارک ہے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم خطبہ دیں گے بھی، نبی پاک کی سنت پر عمل بھی کریں گے، اور خطبہ سنیں گے، صحابہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، میری اہل بیت سے ہے، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، اور آج بھی آخری دن ہے، نبی پاک نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگو تم پر ایک مبارک مہینہ، ایک برکت والا مہینہ، ایک عظیم مہینہ جلوہ فکن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کو جمع کیا ہوا ہے، آپ منبر پر جلوہ فروز مسجد نبوی ہے، نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، استقبال ماہ رمضان ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک ماہ مبارک عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ، وہ ہم پر جلوہ فکر ہو رہا ہے، وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس مہینے کی شان کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ایک رات ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھنے والی عبادت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور راتوں کا قیام وہ نفل کر دیا ہے، سنت کر دیا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جو میں نے حدیث پاک پہلے پڑھی ہے، اسے خطبے کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرائض جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے شہر الصبر کہتے ہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے کی جزا کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جنت ہے۔ جو اس مہینے میں تنگ ہونے پر، پیاس پر صبر کرتا ہے، بھوک پر صبر برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس صبر کرنے والے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، ماہ شعبان کا آخری دن ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، شہر مواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، بامی غمخاری کا، بامی ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت روزے داروں پر، ایمان والوں پر رزق کو وسیع کر دیتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ کیسا رزق بڑھاتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت رزق کے اندر، ایمان والوں کے رزق کے اندر وسعت عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سارا سال ہمارے دسترخوان لگتے ہیں،
امیروں کو بھی دسترخوان لگتے ہیں، غریبوں کے بھی لگتے ہیں، لیکن جو نعمتیں ہمیں ماہ رمضان کے اندر عطا ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے مہینے میں ایسی نعمتیں ہمیں نہیں ملتی۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رزق کو وسعت دے دی جاتی ہے، رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے اندر اگر کسی نے کسی روزے دار کی افطاری کی، اس کے روزے کے کھولنے کا، افطار کرنے کا اہتمام کیا، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نار جہنم اس پر حرام کر دے گا۔ جس نے روزے دار کے لیے دسترخوان بچھایا، اس کی افطاری کا اہتمام کیا، تو اللہ رب العزت اس روزے کے افطار کا اہتمام کرنے والے کے لیے نار جہنم کو حرام کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جو غریب ہو، جو یہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ کسی کے روزے کے افطار کرنے کا اہتمام کر سکے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اس ثواب سے محروم رہے گا؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر کوئی کچھ نہیں رکھتا، مال و دولت نہیں رکھتا، لسی کے ایک گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزے کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں غریبوں کی کس طرح طرفداری ہو رہی ہے کہ اگر کوئی زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا، لسی کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ لے کر وہ کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر نار جہنم کو حرام کر کے جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ یہ افطاری، اس کا ثواب کیا ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص افطاری کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کے روزے کھولنے کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے دسترخوان بچاتا ہے، تو کل قیامت کے روز جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، آسمان سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کائنات اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہی ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت اس شخص کے لیے دسترخوان بچھائے گا۔ جعل اللہ مائدتن، اس میدان حشر میں اس روزے دار کے روزے کھولنے کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت دسترخوان بچائے گا۔ جو دنیا کے لیے، دنیا کے اندر روزے دار کے لیے دسترخوان بچاتا ہے، اللہ میدان حشر میں اس کے لیے دسترخوان بچائے گا۔ اور دنیا کے اندر جو روزے کا افطاری کا اہتمام کرتا ہے وہ دسترخوان بچاتا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اور اللہ رب العزت میدان حشر میں اس کے لیے دسترخوان بچائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور کیسا دسترخوان بچائے گا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حدیث پاک کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ ایسا دسترخوان ہوگا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ دسترخوان ایسا ہوگا کہ کسی آنکھ نے اس جیسا دسترخوان دیکھا نہیں ہوگا، اس جیسا دسترخوان کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کیسا دسترخوان ہوگا اس کا خیال بھی کبھی قلب بشر پر گزرا ہی نہیں ہوگا۔ ایسا دسترخوان اللہ رب العزت جو روزے کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بچھائے گا میدان حشر میں، کہ نہ کسی آنکھ نے ایسا دسترخوان دیکھا ہوگا، نہ اس کی تعریف کسی کان نے کبھی سنی ہوگی، اور نہ ہی اس کا خیال کسی دل پر کبھی گزرا ہوگا۔ ایسا دسترخوان اللہ رب العزت اس افطاری کرنے والے کے لیے، جو دسترخوان بچاتا ہے، اس کے لیے میدان حشر میں وہ لگائے گا۔ پھر نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ ماہ مبارک، یہ نبی پاک ماہ رمضان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، زبان رسالت ہو، زبان رسول ہو، اور پھر رمضان کی شان بیان ہو رہی ہو، بیان کرنے والا بھی نبیوں کا امام، رسولوں کا امام، اور جس ماہ مبارک کی شان بیان ہو رہی ہے وہ ماہ مبارک بھی تمام مہینوں کا امام۔ پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن وہ رحمت کے، ہر طرف اس کی رحمت ہی رحمت۔ پھر دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو مغفرت کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی کا بزدہ آتا ہے، پیغام آتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے روزے داروں کے لیے بخشش کا اہتمام کر دیا ہے، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو ان کے لیے بند کر دیا ہے۔ اور پھر اس کی رحمت کیسی ہے، اگر آپ غور کریں، علماء کو پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہ رب العزت کی رحمت اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے کیسی ہے، صرف ماہ رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیات کو پڑھیں تو جو جہنم ہے، جہنم دوزخ، اس کے 7 دروازے ہیں، اور جو جنت ہے اس کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے ہر عبادت کرنے والے کو بلایا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو نماز والے دروازے سے، خیرات کرنے والوں کو خیرات کے دروازے سے، حج کرنے والوں کو حج کے دروازے سے، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ کے دروازے سے، اور جو روزے دار ہوں گے انہیں باب الریحان، جنت کا وہ دروازہ جسے باب الریحان کہتے ہیں، روزے دار کے لیے وہ دروازہ ہے، اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے اندر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں، جو لوگ عبادت کرتے رہے ہیں ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق، ان کی عبادت کے مطابق انہیں جنت کے اندر مقام عطا کر دیا جائے۔ لیکن فرشتے جب سارے عبادت گزاروں کو، نماز پڑھنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، نوافل پڑھنے والوں کو، مساجد بنانے والوں کو، صدقہ خیرات کرنے والوں کو، ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق جنت کے اندر درجات عطا کر دیں گے۔ اور جب روزے داروں کی باری آئے گی تو روزے دار، ان کا مقام فرشتوں کی نظر سے اوجھل رہے گا۔ وہ اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ سب کے مقامات ہم نے عطا کر دیے ہیں، یہ روزے دار، ان کے مقامات ہمیں معلوم نہیں ہو رہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، فرشتوں، جو عبادت کرتے رہے ہیں ان کو جنت کے مقام عطا کر دیے گئے ہیں، یہ روزے دار یہ میرے لیے روزہ رکھتے رہے ہیں، یہ روزے میرے لیے رکھتے ہیں، الصوم لی، یہ میرے لیے روزہ رکھتے رہے ہیں، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، جو عام عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، حج زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اور روزے دار یہ روزہ میرے ہی رکھتے ہیں، اور ان کی جزا میں خود رب ہوں، میں خود ان کی جزا ہوں۔ الصوم لی وانا اجز بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ تمام عبادت جب ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مساجد و مدارس کی
تعمیر کرتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، تو اس کے اندر ریا، دکھلاوا آ سکتا ہے. لوگ معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کے اندر ریا آ سکتی ہے عبادت کرتے ہوئے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی انسان نے روزہ رکھا ہو تو سوائے اس کے رب کی اور کوئی نہیں جانتا، سوائے اس کے رب کی اور کوئی نہیں جانتا. یہ اس اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. بندہ یہ روزہ اپنی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کے اندر ریا کا شائبہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ باقی عبادتیں کرنے والے ان کو جنت عطا کی جائے، اور جو روزہ رکھتا ہے، روزہ اس کا میں جانتا ہوں یا روزے دار جانتا ہے، اس کی جزا فقط میری ذات ہے، میری ذات ہے. تو جو انسان جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کو جنت عطا کر دی جاتی ہے، اور جو لوگ جنت والے کے لیے عبادت کرتے ہیں انہیں جنت والا مل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ نے ایک دن صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہونے لگے تو آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا. حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. جب آپ نے زینے پر پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر نبی پاک نے آمین کہا. جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے قبل ہم نے زینے پر چڑھتے ہوئے آپ کی زبان اقدس سے آمین نہیں سنا، اس کا کیا سبب ہے، کیا راز ہے؟ آپ نے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے اپنا قدم مبارک رکھتے ہوئے آپ نے ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے ہر قدم پر آمین کہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا، اپنے قدم رکھ رہا تھا، پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے سامنے آئے. انہوں نے آ کر دعا کی. دعا کیا کی؟ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو جب جبریل امین نے یہ دعا کی تو میں نے آمین کہی. پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو نبی پاک فرماتے ہیں جبریل امین نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے، بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. 3 دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین کر رہے ہیں اور نبی پاک ان دعاؤں پر آمین کر رہے ہیں. ایک دعا جو ماہ رمضان کو پائے اور پھر اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے. اور پھر دوسری دعا جس کے سامنے نام نامی لیا جائے اور وہ نبی پاک کے نام نامی آنے پر درود پاک نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. اور تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل امین وہ دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، ان کے بڑھاپے کو پایا اور پھر بڑھاپے کو پا کر ان کی خدمت نہیں کی، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. دعا کرنے والا جبریل امین اور آمین کہنے والا مصطفیٰ تاجدار مدینہ. دعا کرنے والا فرشتوں کا امام اور آمین کہنے والا انبیاء کا امام. پھر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہ ہو. یہ 3 دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے اور پھر ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے نبی پاک نے آمین کہا ہے.
اب ہمیں ماہ رمضان مل رہا ہے، ماہ رمضان مل رہا ہے، ایسا مل رہا ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اہتمام ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، راتوں کو قیام کر کے ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکتے ہیں۔ بیماری کا کوئی بہانہ نہ بنائیں، سفر کا کوئی بہانہ نہ بنائیں، بلکہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں اپنی بخشش کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جب آسانی کے ساتھ اس کی بخشش کا اہتمام ہوتا ہے، اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو سنگل ڈال دیا جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اگر بہار کے اندر بھی کوئی انسان بہار کا مزہ نہ لے تو پھر اس کی قسمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ رمضان کے اندر پورا اہتمام کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کو پائے اپنی بخشش کا سامان نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آمین آپ نے کہا۔ یہاں ایک بات عقیدے کی کرتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی سمجھ آ جائے۔ دعا اللہ نے قبول کرنی ہے، دعا قبول کرنے والا اللہ ہے۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر وہاں دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سدرۃ المنتہا سے جبریل امین کو مدینہ المنورہ میں حضور کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے کہ جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر دعا کر، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر دعا کر، بے شک دعا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر دعا ہو کر کرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو اس حال میں پاؤ گے، وہ تواب بھی ہوگا اور رحیم بھی ہو جائے گا۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے، عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکے میں ہی دعا کر لو، ہم کہتے ہیں کہ جہاں مرضی دعا کرو، دعا سننے والا اللہ ہے، وہ ہر طرف سے سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر مقام سے سنتا ہے، لیکن اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو حضور کی حاضری کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے سبق دیا ہے قرآن کی آیت کے اندر، اہل ایمان کو عقیدہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں آ کر کیا کرو؟ استغفار کرو، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے۔ جب تم استغفار کرو گے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اور میرا محبوب سفارش کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور بھی ضرور پاؤ گے، وہ تمہاری توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہوگا اور تم پر رحم کرنے والا، تم پر رحیم بھی ہوگا۔ تو باقی مقامات پر اگر کوئی توبہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کرنے والا اللہ ہے، سننے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن کوئی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو جبریل امین وہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ میں آ کر سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں آ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ماہ رمضان کیسا ماہ رمضان ہے؟ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، شام کا وقت آتا ہے، روزہ کھولنے کا وقت قریب آتا ہے،
تو اللہ رب العزت نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں سارے کام چھوڑ دو، جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجود کرنے والے ہیں، جو تسبیح پڑھنے والے ہیں، جو نبی پاک کی ذات پر درود بھیجنے والے ہیں، جو دوسرے امور کرنے والے ملائکہ فرشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سارے کام چھوڑ دو، میرے محبوب کے امتی روزے دار ان نے روزہ رکھا ہوا ہے اور شام کا وقت آ رہا ہے، افطاری کا وقت آ رہا ہے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فرشتوں سارے کام چھوڑ کر جب میرے محبوب کا امتی روزے دار دعا کر رہا ہو تو تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، روزے دار دعا کرتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا مہینہ، اس کی بخشش کا مہینہ، اس کی رحمت کا مہینہ، اس کی مغفرت کا مہینہ، اس کی عطا کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے کا مہینہ، نظر رحمت کرنے کا مہینہ، ہر رات 10 لاکھ انسان جنت میں داخل ہونے کا مہینہ، اور پھر ماہ رمضان کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر مہینہ دن، وہ رات، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کو کھول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، موسیٰ میں نے اپنی محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو ان سے قبل، اپنے محبوب سے قبل، اپنے محبوب کی امت سے قبل کسی نبی رسول اور کسی امت کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی تو موسیٰ نے پوچھا، یا اللہ وہ 2 نور کون سے نور ہیں جو تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی نبی کو اور نہ کسی رسول کو اور نہ کسی نبی اور رسول کی امت کو عطا کیے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں جو ان سے قبل کسی کو عطا نہیں کیے، ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان۔ ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان۔ نور قرآن بھی کسی اور کو عطا نہیں ہوا اور ماہ رمضان بھی کسی اور کو عطا نہیں ہوا، یہ ایسا مہینہ ہے اس کا نور اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا اور پھر قرآن کا نور بھی اپنی امت کو عطا کیا کہ یہ 2 نور لے لو اور اپنی بخشش کا سامان کر لو۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بخاری کے حدیث پاک ہے کہ یہ ماہ رمضان اور یہ قرآن کل اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے سفارش کریں گے، یشفعان، بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ جب گنہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں بھیجو، تو ماہ رمضان کا روزہ آگے بڑھے گا، یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ میرے لیے دن بھر بھوکا رہا ہے، تیرے حکم کے مطابق میرے لیے دن بھر پیاسا رہا ہے، تمام باتوں کو چھوڑ کر یہ تیرے حکم پر عمل کرتا رہا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب ماہ صیام روزہ اس کی سفارش کر لے گا تو قرآن فوراً آگے بڑھے گا، یا اللہ تو اس کو جہنم میں بھیج رہا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ماہ رمضان کی راتوں کو اٹھ کر یہ قیام کیا کرتا تھا، میری تلاوت سنتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور اس کی حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ رمضان کے روزے کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جب قرآن اور رمضان کی شفاعت اللہ قبول کرتا ہے تو پھر صاحب قرآن کی شفاعت قبول کیوں نہیں ہے؟ صاحب قرآن کی
اور اس نبی کی جس نے ہمیں رمضان دیا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا ہے، اس کی شفاعت قبول کیوں نہیں ہے؟ عقیدہ یہاں بیان کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی صرف اعمال جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے، عمل جو ہے عمل شفیع ہوگا، کوئی شخص کوئی ہستی شفیع نہیں ہو سکتی. عمل جو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں یہ عمل ذریعہ بنے گا، کوئی ذات ذریعہ نہیں، صرف عمل ذریعہ ہے بخشش کا. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمل ذریعہ ہے نجات کا. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی رسول، کوئی نیک یہ ذریعہ نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عمل جو ہے وہ سبب ہے، ذریعہ ہے بخشش کا، اور انبیاء، رسل، اولیاء یہ ذریعہ نہیں ہیں. عمل کیوں سبب بن رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمل بن سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عمل کے بارے میں آپ بتائیں کہ عمل قطعی القبول ہیں یا ظنی القبول ہیں؟ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی شخص ہے جو اٹھ کر کہے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، میرے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہے کسی کے پاس؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، جو ہم نے نیکی کی ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو زکوٰۃ دی ہے، جو نیکی کا عمل کیا ہے، ہمیں امید ہے، اس نے ظن ہے، گمان ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. جب ظنی القبول عبادت، گمان والی عبادت وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سبب بن سکتی ہے، تو نبی، ولی، رسول یہ ظنی القبول نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قطعی القبول ہیں. جب ظنی القبول کی سفارش قبول ہے تو قطعی القبول کی سفارش قبول کیوں نہیں ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ انبیاء، یہ رسل یہ ظنی القبول ہیں، تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ. کسی نبی کے بارے میں کہے پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو جو قطعی القبول ہے اس کی سفارش نہیں، اور جو ظنی القبول ہے اس کی سفارش. پتہ نہیں دین کہاں سے لیا علم ہے. یہ تو عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. چاہے جائے کہ آپ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں، یہ عقیدہ تو عقل کی قسمتی پر، عقل کے ترازو پر بھی پورا نہیں اترتا. تو جب عمل سفارش کر سکتا ہے، ماہ رمضان سفارش کر سکتا ہے، روزہ سفارش کر سکتا ہے، قرآن سفارش کر سکتا ہے، تو پھر صاحب قرآن بھی سفارش کر سکتا ہے. یہ بنیادی عقیدے کی بات تھی. جو لوگ کہتے ہیں جی نبیوں ولیوں کی کیا ضرورت ہے، ان کی نسبت کی کیا ضرورت ہے، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری بخشش کا سامان کرے گا، یہ نماز تمہاری بخشش کا سامان کرے گی. یہ سامان اس وقت کرے گی جب تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گا قبولیت کا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں. جب یہ علم ہی نہیں، یہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، وہ اگر سفارش کے لیے پیش کر سکتے ہو، ہم تو ان ہستیوں کو پیش کر رہے ہیں جو قطعی القبول ہیں اس کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. تو ماہ رمضان، ماہ سیام اور قرآن، نبی پاک نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. یا اللہ جن کو یہ بھوکا رہا ہے، روزہ رکھتا رہا ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں. اور قرآن اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، یا اللہ رات کو یہ قیام کرتا رہا ہے، تراویح پڑھتا رہا ہے، مجھے سنتا رہا ہے، اور سحری کے وقت، رات کے وقت، دن کے وقت میری تلاوت کرتا رہا ہے.
اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کو 2 نور عطا کیے ہیں، ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان۔ یہ ایسے 2 نور عطا کیے ہیں جو ان سے قبل نہ کسی رسول کو، باقی جو انبیاء اور رسول پر قوموں پر روزے فرض ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کسی کو بھی ماہ رمضان کے اندر روزے فرض نہیں کیے گئے، یہ صرف اس امت کی سعادت ہے۔ باقی امتوں کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پر شعبان، کسی پر ذیقعد، کسی پر ہر مہینے کی 3 دن کے روزے، 13ویں 14ویں اور 15ویں ایام بیز کے روزے، اور کسی پر 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطاری۔ لیکن یہ اس امت کی سعادت ہے، یہ نبی پاک کا صدقہ ہے کہ اس امت کو قرآن بھی دیا جا رہا ہے اور ماہ رمضان بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ 2 نور عطا کر رہا ہے تو پھر یہ 2 نور حاصل کر کے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو منور کیوں نہ کریں؟ ان 2 نوروں سے ہم اپنے ظاہر کو بھی منور کریں اور اپنے باطن کو بھی منور کریں۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے سبب اسے کیا ملتا ہے، کیا سعادت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب کتنا ہوتا ہے۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے منہ کی جو بو ہے، بدبو جسے کہتے ہیں ہم، اس کے منہ کی بو جسے ہم نفرت کرتے ہیں آپس میں، کسی کے منہ سے بو آئے اپنا منہ ڈانپ لیتے ہیں، ناک کو ڈانپ لیتے ہیں، منہ پرا کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پسند نہیں۔ لیکن روزے دار کی جو بدبو ہے نا، خلوف معدہ کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ رب العزت اس کے منہ کی بدبو کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے اس کے منہ کی خلوف معدہ کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بو اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جب اس کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو پھر اس کے جسم کی خوشبو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں ہے؟ اور کیسا وصل ملتا ہے، کیسا قرب ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کوہ طور پر تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا، رب آرینی۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ اس حدیث پاک سے، اس قرآن پاک کی آیت سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ناممکن ہے، کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، اگر ان کا عقیدہ درست ہو تو اللہ یہ فرماتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ یہ کہتا موسیٰ کس چیز کی تمنا کرتے ہو، کس کے دیدار کی تمنا کرتے ہو، کیسی طلب کرتے ہو، کیسی خواہش کرتے ہو؟ میرے دیدار کی تمنا کرتے ہو؟ نہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب؟ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہے۔ کوئی اور ہے جو مجھے دیکھے گا۔ یہی وجہ ہے مفسرین نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یتیم کا مال لینا حرام ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا یتیم کا مال حرام ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ میں تو سے تیرے دیدار کی طلب کر رہا ہوں، تمنا کر رہا ہوں، تو مجھے مسئلے بتا رہا ہے۔ میں نے تو یہ عرض کی ہے رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا، میں تیرے جلوے کی طلب کر رہا ہوں، تیرے دیدار کی تمنا کر رہا ہوں، اور تو مجھے احکام سکھا رہا ہے، مجھے مسئلے بتا رہا ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میرے دیدار کی تمنا کر رہا ہے، لن ترانی، یہ دیدار تیرا حصہ نہیں، یہ دیدار اس در یتیم کا حصہ ہے، اس در یتیم کا حصہ ہے جو تو مانگ رہا ہے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب اللہ نے جواب دیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو کوئی بات نہیں، سوچا اگر دیدار نہ صحیح کلام نہیں صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طلب کیوں پیدا ہوئی؟ بات کی اللہ سے، بات کرنے کے بعد، کلام کرنے کے بعد دیدار کی طلب، یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو دیکھنے کی طلب بڑھتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں غیر محرم سے کلام کرنا منع ہے، غیر محرم سے کلام کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ شریعت نے اس لیے منع کیا ہے غیر محرم کے ساتھ کلام کرنے سے کہ جب تم کلام کرو گے تو کلام کے بعد پھر دیکھنے کی تمنا ہوگی، جب دیکھو گے تو پھر گناہ کی طلب ہوگی، اس لیے شریعت نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ نہ غیر محرم سے کلام کرو، نہ دیدار کی تمنا ہو، اور جب دیکھو گے نہیں تو پھر گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، اس لیے غیر محرم کو دیکھنا منع کر دیا ہے۔ تو جب یہ فطرت ہے، نیچر ہے، جب اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کیا، جب دنیا کے کسی فرد کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں تو اس کی آواز کو سن کر، اس کی گفتگو کو سن کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھیں، جس کا کلام کتنا حسین ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جب دنیا کا یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تو کلام کے بعد رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا کلام اتنا حسین ہے، جس کا کلام اتنا جمیل ہے، جس کا کلام اتنا سونا ہے، وہ خود کتنا جمیل اور سونا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب موسیٰ نے کیا کیا؟ کہا کہ اگر دیدار نہیں ہو سکتا نا، دل کے اندر سوچا چلو کلام کو لمبا کرتا ہوں، مکالمے کو لمبا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکالمے کو لمبا کیا، یا اللہ تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پوچھو موسیٰ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا اللہ اس وقت تم مجھ سے کلام کر رہا ہے، کوہ طور پر میں آیا ہوا ہوں، تیری اور میری ہم کلامی ہو رہی ہے، تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا اللہ بتا کہ اس وقت جو قرب مجھے تو نے عطا کیا ہے اتنا قرب کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ جو قرب اس وقت مجھے مل رہا ہے، جتنا قرب تو نے مجھے عطا کیا ہے اتنا قرب کسی اور کو بھی تو نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، تو میرا نبی ہے، کلیم ہے، عصا رکھنے والا ہے، ید بیضا رکھنے والا ہے، اولو العزم ہے، بڑے مرتبے والا ہے، لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے میرا ایک محبوب ہے، میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، اس امت کا غمخوار ہے، وہ میرا محبوب۔ میں اس محبوب کی بات نہیں کرتا، میں اس محبوب کی امت، گناہگار امت کے روزے دار کی بات کرتا ہوں کہ محبوب کی امت کا روزے دار گنہگار جب وہ سارا دن روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت کر کے شام کا وقت آئے گا نا، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ ہے، کان اذان کی طرف لگے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے، اور میری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں روزہ افطار کروں گا۔ وہ وقت روزے دار کا اور تیرا یہ وقت، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ موسیٰ تو انتہائی قریب ہے، لیکن تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ اس وقت تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں، لیکن میرے محبوب کا گنہگار روزے دار امتی شام کے وقت، افطاری کے وقت جب وہ انتظار کر رہا ہوگا،
اس وقت میرے اس روزے دار کے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا. تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں موسیٰ، لیکن میرے محبوب کا گنہگار روزے دار امتی جب اذان کے وقت، افطاری کے وقت وہ ہاتھ میں پیالہ لے کر افطاری کا انتظار کر رہا ہوگا، اس کے اور میرے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا. جب ایک بھی پردہ نہیں تو پھر روزہ کیوں نہ رکھیں ہم؟ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ نہیں؟ ہٹا کٹا بندہ بیمار ہوں نہ، پتہ نہیں آئندہ سال کسی کو ماہ رمضان ملے نہ ملے، تو میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہیں، ہماری طرف سے نہیں ہے. جب اس نے فرض کر دیے ہیں تو پھر اس کے حکم کو آسان بخشش کر دیا اس نے ہمارے لیے. ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور جب افطاری کا وقت ہو تو اس وقت اس کا قرب کتنا قرب ہوگا ابھی میں نے بیان کیا ہے. تو اس وقت اپنے لیے مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں اس اللہ سے، اپنے ملک کے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، دعائیں کریں. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ التجاؤں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہم دن کو روزہ رکھیں، اور جب روزہ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری صرف زبان کا روزہ نہ ہو، کہ ہم کچھ منہ کا روزہ نہ ہو، کہ ہم نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، نہ، یہ بھی روزہ ہے لیکن اس کی جزا کیا ہے؟ صرف کھانا پینا. ایسا روزہ ہونا چاہیے ہمارا، ہماری زبان کا بھی روزہ، ہماری آنکھ کا بھی روزہ، ہمارے کان کا بھی روزہ، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ، یہ ہماری سوچ کا بھی روزہ. اگر یہ روزہ ہوگا تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا جنت والا ہے، اس کی جزا جنت والا ہے. روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں، تراویح کریں، تراویح پڑھیں، اور تراویح بھی 8 تراویح. ہر جگہ اختلاف، کسی قوم نے ٹھیکہ لیا ہوا اختلاف کا. تراویح کے اندر اختلاف، نہیں جی 8 پڑھنی ہے. نماز جنازہ اس میں اختلاف، نہیں جی اونچی پڑھنا ہے ہم نے. ہر جگہ اختلاف، ہاتھ باندھنے میں اختلاف، ٹانگیں چوڑی کرنے میں اختلاف. کچھ لوگ امت کے اندر اختلاف ڈالنے کے لیے آئے ہیں. نبی پاک سے لے کر آج تک اہل سنت کا، امت کا اس بات پر تعامل ہے، عمل ہے کہ وہ 20 تراویح پڑھتے رہے ہیں. نبی پاک نے 20، ابو بکر نے 20، عمر نے 20، عثمان نے 20، علی نے 20، صحابہ نے 20، چاروں ائمہ نے 20. کے بعد ختم قرآن کے ساتھ پورا مہینہ تراویح نہ نبی پاک نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ، اور نہ سیدنا ابو بکر نے پڑھی ہے. نہ کہتے ہیں جی 3 طلاقیں یہ عمر کی سنت ہے. 3 طلاقوں کو 3 کہنا یہ عمر کی سنت ہے. نہ نبی پاک کے دور میں 3 طلاقیں 3 تھی بلکہ 1 تھی، نہ ابو بکر کے دور میں 3 طلاقیں 3 تھی بلکہ 1 ہی تھی. یہ تو عمر کی سنت ہے، عمر نے یہ کام جاری کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر 3 طلاقوں کو 3 عمر نے کہا ہے تو سارا مہینہ تراویح پڑھنا یہ بھی عمر کی سنت ہے. تو عمر کی کس بات کو مانو گے اور کس بات کو نہیں مانو گے؟ سیدنا عمر فاروق نے صحابہ کو جمع کیا، مسجدوں کے اندر جمع کر کے کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مکانات پر تراویح پڑھتے ہو، آؤ مسجدوں کو آباد کرو اور سارے مسلمان مل کر ایک امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ تراویح جو ہے پورا مہینہ ختم قرآن کے ساتھ، یہ سیدنا عمر فاروق کی سنت ہے. اسی لیے کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد رکھتے ہیں، وہ تراویح پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں.
اگر تراویح نہیں پڑھتے تو پھر طلاق کے مسئلے بھی چھوڑو، پھر طلاق کے مسئلے بھی چھوڑو، پھر عمر کو چھوڑو. تو تراویح ہم نے پڑھنی ہے. قیام کریں ہم راتوں کو. آپ کے اس مرکز میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال خوبصورت آواز میں بہترین قاری قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں. تو تراویح کا بہترین اہتمام ہوگا، لیلۃ القدر کا اہتمام ہوگا. تو آپ سے دعوت ہے کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اور یا اپنے اس مرکز میں آ کر نماز تراویح ادا کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا